اللہ فرماتا ہے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، اگر تو کرے گا وہی جو میری چاہت ہے تو پھر میں بھی کروں گا وہی جو تیری چاہت ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تیرے ہیں، اے بندے تو میرے محبوب کا بن جا، میرے محبوب کی سنتوں پر عمل کر لے، میں رب تجھ سے محبت کروں گا، پھر میں تیری تقدیر کا قلم تیری مرضی سے چلاؤں گا، جیسا تو چاہے گا میں ویسا ہی لکھوں گا، بس میرے نبی سے وفا کر لو، میرے نبی کے دین پر عمل کر لو۔ کربلا کا میدان ہے، ایک طرف تلوار ہے ایک طرف نماز ہے۔ امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شمر جنگ روک لو، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ شمر نے کہا نہیں نہیں، جنگ نہیں روک سکتے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں اچھا اگر جنگ نہیں روک سکتے تو ہماری نماز کو کون روک سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ سوچنے لگے تلوار چھوڑتا ہوں تو جان جاتی ہے، نماز چھوڑتا ہوں تو دین جاتا ہے۔ فرمایا جان تو ایک دن جانی ہی ہے، مگر میرے نانا کا دین نہ چلا جائے۔ تلوار چھوڑ دی نماز نہ چھوڑی، دنیا چھوڑ دی مگر نماز نہ چھوڑی، نہ مسجد میں نہ کعبے میں نہ بیت اللہ کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ سبحان اللہ۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں ذرا اپنی طرف بھی دیکھیں، فلمیں نہیں چھوڑتے، موبائل نہیں چھوڑتے، گلیوں میں آوارہ گھومنا نہیں چھوڑتے، انجوائمنٹ نہیں چھوڑتے، لیکن نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین چھوڑ دیا، تو جس نے دین چھوڑ دیا اس کا حسین سے کوئی تعلق نہیں، جس کا حسین سے تعلق نہیں اس کا علی سے کیسے ہو سکتا ہے، جس کا علی سے تعلق نہیں اس کا نبی سے کیسے ہو سکتا ہے، جس کا نبی سے تعلق نہیں اس کا اللہ سے تعلق کیسے ہو سکتا ہے۔ آؤ سچے دل سے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ سے تعلق جوڑ لیں، آؤ نبی کے راستے پہ چلیں، آؤ محمد کے رنگ میں رنگ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسا رنگ ہے جو مرنے کے بعد بھی نہیں اترتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، حضرت بلال حبشی محشر کے دن میں میدان میں اذان دیں گے، اللہ کا حکم ہوگا اے لوگو تم دنیا میں مجھے بن دیکھے سجدہ کرتے تھے، آج مجھے دیکھ کر سجدہ کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو دیکھ کر سب لوگ سجدے میں گر جائیں گے مگر وہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کو سجدہ نہ کیا ہوگا۔ جو دنیا میں سجدوں کا عادی نہ ہوگا وہ محشر کے میدان میں بھی سجدہ نہ کر سکے گا۔ دوسرے بڑی کوشش کریں گے کہ ہم بھی سجدے میں پڑ جائیں، مگر ان کے جسم ان کی کمر تانبے کے تختوں کی مانند اکڑا دی جائے گی، استغفر اللہ، انہیں سجدے کی توفیق نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس دن فیصلہ فرمائے گا فرشتوں یہ آج جتنے لوگ سجدے میں ہیں انہیں بلا حساب میری ضمانت پر جنت میں داخل کر دو، اور جو رہ گئے ہیں جو سجدہ نہ کر سکے انہیں پکڑو اور جہنم میں ڈال دو، استغفر اللہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو بندہ دنیا میں فجر کی نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کی رزق سے برکت ختم کر دیتا ہے، استغفر اللہ۔ اسی لیے تو آج سارے افراد گھر کے کما رہے ہیں لیکن پھر بھی پورا نہیں پڑھ رہا۔ جو بندہ ظہر کی نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کے چہرے سے نور ختم کر دیتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جو بندہ عصر کی نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کی اولاد کو نافرمان بنا دیتا ہے۔ جو بندہ مغرب کی نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کے جسم سے طاقت چھین لیتا ہے اور وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، استغفر اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کی نیند سے سکون ختم کر دیتا ہے، اس کا دن رات بے چینی سے گزرتا ہے، اس کی زندگی سے سکون چھین لیا جاتا ہے۔